अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आज जो है एक अहम हदीस पाक लेकर के हया के मुतालिक से कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उनमें सबसे अफजल शाख ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु का कहना, और सबसे अदना शाख ये है कि तकलीफ देने वाली चीज़ों का रास्ता से हटाना। और हया ईमान की अहम शाख है। इसके फ़ायदे क्या हैं? हया की हकीकत यह है कि वो इंसान को गलत काम से बचने पर आमादा करती है और साहिबे हक के हक को कोताही करने से रोकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में हया की 70 से ज़्यादा शाखें और जिसमें सबसे अफजल शाख ये बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु का जिक्र करना, कहना। उसके बाद रास्ते में किसी भी उस चीज़ को हटाना जिससे तकलीफ दा हो, उसको हटाना। और इन दोनों का जो अहम किरदार जिस पे बताया अल्लाह के रसूल ने वो ये है कि ईमान, हया जो है ईमान की अहम शाख है। अब आप हमें बताएं कि हया के मुतालिक से हम कितने कामयाब हैं, कहाँ तक के हम इसमें कामयाबी हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो जब इसको हम इस हदीस के दायरे में आकर के जब देखेंगे ना, तो हम इसमें बहुत कमज़ोर हैं। ख़ाह वो हमारे बच्चे के मामलात हों या हमारी बच्चियों की मामलात हों, दोनों मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं। इसमें एक तो बच्चों के मामलात में हम ये कमज़ोर हैं कि हमारे बच्चे भटके हुए हैं, जिसमें वो हया को जानते ही नहीं है कि हया कहा किसको जाता है, कहते किसको है। इसलिए कि आज तक के हमने उसको बताया नहीं। इसलिए कि हया जो है ईमान की अहम शाखों में है। और जब हमारा यही मसला कमज़ोर रहेगा तो अब आप हमें बताएं कि हम कहाँ तक कामयाब होंगे। हया में जो है नज़रों से जो है बचना है, गैर मरहम को देखना जिससे हमें बचने का हुक्म है, और लिबास के अहम मसाइल हैं इसमें। उसके बाद भी और बहुत सारी चीज़ हैं कि रास्ते में हम कैसे चलना है, नज़रें हमें झुका के चलनी है, ये इस तरह के और भी हैं। और हमारे बच्चियों को कैसे बाहर निकलना है, किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को जो है हया के दायरे में रह करके बिताएं, ये सब हमारे लिए एक अहम मसला है। लेकिन हम इसको सही से जानते तक नहीं हैं, या जानते भी हैं तो हमारे जो है किरदार इस मामले में सही नहीं है। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि हम जो अपने बच्चियों को जो कॉलेज में हम भेजते हैं, वहाँ का एक अपना निज़ाम होता है, अपना एक निसाब होता है, सारी कुछ वो अपने चलाते हैं। और जिसको हम उनके और वो हम पे पाबंदी आयत करते हैं कि आपको इस तरह के लिबास नहीं, इस तरह के लिबास में बच्चियों को भेजना पड़ेगा। हमारे पास मजबूरी होती है कि हमारा अपना कोई भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम कॉलेज बोल के हमारा कुछ अपना नहीं है। अब है उन लोगों का ही, तो हमें अपने बच्चों को तालीम भी देनी है। तो इस बिना पे हम जो है अपने बच्चों को भेजते हैं मिनी स्कर्ट वगैरह वगैरह, जो भी उन लोगों का एक अपना जो लिबास का जो रूटीन होता है वो हम अपने बच्चों को उसमें ही मुलव्विस करके हमें भेजना पड़ता है। तो एक अहम किरदार था ये, जो कि हया के मसले पे अगर हम अपने बच्चों को बच्चे से ही गाइडलाइन किए होते तो आगे चल करके वो उसी लाइन पे रहते। लेकिन हमने बच्चों को शुरू से ही मिसगाइड कर पाते हैं। उसकी वजह ये, सबसे अहम वजह उसकी ये है ना कि हमारे पास अपना कुछ है नहीं, ना हमारे पास अपना कॉलेज है, ना स्कूल है, मदारिस हैं भी तो हम उनमें हम अपने बच्चों को भेजना मुनासिब नहीं समझते हैं। पढ़ करके मौलवी बनेगा, मौलवी बन के क्या कर लेगा, ये हमारा सोच होता है। लेकिन आपको शायद कि ये नहीं मालूम है कि आपके मस्जिद या मस्जिद के इमाम हो या मुअज्जिन, जब तक के वो कपड़े को ना उतारे उससे पहले तक के उस कपड़े की किरच ना टूटती है। ये आप गौर करके देख लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिस हाल में रखा है वो इतने खुशहाल रहते हैं ना, इतने खुशहाल रहते हैं कि बसा औकात तो ये होता है कि भाई हम इससे फिक्र में पड़ जाते हैं कि इमाम साहब को तो हम इतना ही देते हैं, इमाम साहब को तो हम सैलरी इतना ही देते हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग तो जलने भी लगते हैं।
لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کا جو امام ہوتا ہے نا وہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوا کرتا ہے، اور اگر وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے تو پھر وہ آپ کا امام نہیں ہے۔ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ تک کے پہنچاتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن مدرسے کے بچے بھی آج کے دور میں کمزور نہیں ہیں، آپ ہر میدان میں آج کے دور میں مدرسے کے بچوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہے انجینئرنگ کا میدان ہو یا پھر ڈاکٹروں کا میدان ہو، کسی بھی میدان پہ آپ چاہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں، اس لیے کہ مدارس اسلامیہ والوں نے وہ انتظام و انصرام کیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج کر کے 10-12 ہزار میں کیا کر لیں گے؟ حضرات محترم، رزق کا مالک اللہ ہے، توکل تو اللہ پہ آپ بھروسہ رکھیں اور اپنے دین کو سمجھیں آپ کہ آپ کا دین کہتا کیا ہے، آپ سے آپ کی شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے۔ رب جو چاہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزار کر کے آپ کو بتا دیا کہ اپنے رب کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے تم زندگی گزارو، اپنے رسول کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے تم زندگی گزارو۔ لیکن ہم نے حیا کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، آج حیا ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے یا بچیاں اپنے سے بڑوں کی عزت نہ کرتے، احترام نہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتے۔ یہ دونوں ہمارے لیے اہم ہے اور ضروری ہے۔ لباس کا مسئلہ ایسا ہے کہ لباس اگر ہمارے صحیح ہوں گے، چاہے کوئی بھی دیکھ لے، وہ اپنے ارادوں سے پلٹ نہیں سکتا ہے، شیطان ان کو نہیں برگلا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے لباس ایسے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان جو ہے دیکھنے والوں کو برگلا ہی دیتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس لباس کی وجہ سے اس کے ذہن میں جو خرافات بھرا ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور ان کے گارجین بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جہاں آپ کو حلال رزق کمانے اور کھلانے کا حکم ہے نا، جب آپ حلال رزق کماؤ اور کھلاؤ گے اور کھاؤ گے تو پھر میں یہ امید قوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے گھر کے نظام کبھی بھی بگڑیں گے نہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کو چھوڑ کر کے آپ اپنا زندگی گزارنا چاہو گے تو پھر آپ کے حالات بدل جائیں گے، پھر حالات وہی ہوگا جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کے مسلمانوں کے آپ حالات اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے حکومت کیا ہے، لیکن آج ہم کسی کے حکومت کے زیر تلے دبے ہوئے ہیں، اور ہمارا حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اٹھ جاؤ تاکہ آپ اس بھی دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا بھلا کہ ہم کہاں کب اٹھیں گے، کب ہم جاگیں گے؟ اتنے سارے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے بعد بھی مسلمان اب تک کی نہ جگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ایمان کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، پھر آپ کا حکومت چاہے جس کی بھی ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ پھر آپ کہیں گے، آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، کیوں نہ آپ پریشان کیے جائے، کیوں نہ آپ پریشان ہو، بتائیں اللہ اور اس کے رسول کے اقوال پہ چل رہے ہیں آپ یہی جواب دیں گے کہ نہیں۔ آپ کو رب نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، خالص عبادت۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ رب نے آپ کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس عبادت میں جو ہے سب سے اہم جو ہے بلاغت کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جو اہم عبادت ہے جو ہے وہ نماز۔ لیکن آج ہم نماز کو ترک کر بیٹھے ہیں۔ مؤذن صاحب جو ہے اپنے مسجد سے، خانہ خدا سے دن بھر میں 5 مرتبہ آپ کو بلاتے ہیں، لیکن آپ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا نہ کریں، آپ جائیں، نماز کی پابندی کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے گھر میں بھی نماز کی ترغیب دلائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اذان کے جو الفاظ ہیں نا، اس کے جب آپ ترتیب پہ جائیں گے تو پہلے حی علی الصلاۃ آتا ہے، اس کے بعد حی علی الفلاح آتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ پتہ چلا کہ نماز میں ہی کامیابی ہے، کامیابی میں نماز نہیں ہے، نماز میں کامیابی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہیں، اور جب آپ کے لباس جب صحیح ہوں گے نا، آپ کے جب لباس صحیح ہوں گے تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آپ کے لباس طہارت میں جب آپ رہیں گے نا تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وضو میں رہیں گے نا تو پھر شیطان آپ کو نہیں برگلا سکتا ہے۔
آپ جب وضو میں رہیں گے تو پھر شیطان آپ کو نہیں برگلا سکتا ہے. جیسے ہی صدائے اللہ اکبر آپ کے کانوں میں پہنچے گا فوراً مسجد کی طرف اپنے رخ کو کریں گے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے. حیا جو ہے ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. حیا کے لیے پھر انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم آگے گفتگو کریں گے. اور جو ہے پھر میں تمام تر احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے اہم جو ہے آپ کے لیے عبادت وہ نماز ہے. نماز سے وہ سکون حاصل ہوتی ہے نا بڑے بھائی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پڑھیں آپ نماز. ہو سکتا ہے کہ شروعاتی دور میں شیطان آپ کو برگلائے بہکائے وہ، اس لیے کہ وہ آپ پہ اس طرح سے مسلط ہے نا کہ وہ آپ سے فروا ہے. آپ کا شیطان آپ سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے. اگر آپ اپنے شیطان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو حالت وضو میں رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر کرتے رہیں، درود پاک پڑھیں، کلمہ کا ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں آپ. تو انشاءاللہ امید قوی ہے کہ شیطان آپ سے کمزور ہو جائے گا. اور جب شیطان آپ سے کمزور ہو جائے گا نا تو پھر آپ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے نا پھر آپ اس پہ بآسانی چل پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو آپ اپنے شریعت مطہرہ کو جانیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے جو ابھی کہا اس پہ سب سے پہلے رب تبارک و تعالی ہمیں اور اس کے بعد سامعین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا